انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں پھر سے جو ظلم ہو جو اس دن ہوا ہے، اور ہمارے بچے شہید ہوں، ہمارے بزرگ شہید ہوں، اور ہماری عورتوں کو گولیاں لگیں۔ اب آپ کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اب ہماری اس تحریک میں، آزادی کی تحریک میں شامل ہوں۔ اور مجھے نہیں پتہ چلا کہ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ اس وقت لاپتہ ہیں، کیونکہ لاپتہ جو لوگ ہیں وہ لوگ اب کتنے ہفتے ہو گئے ہیں اور وہ ابھی تک 200 سے زیادہ لاپتہ ہیں۔ نہیں ہوتے کہ وہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ کن تھانوں میں ہیں اور کن کی حراست میں ہیں، تو لوگوں کے خدشات یہی ہیں کہ وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ جو وہاں پہ رات کو آپریشن ہوا تھا سنائپر کے رائفل میں، تو دن کو بہت لوگ شہید ہو گئے تھے، لیکن رات کے اندھیری تاریک میں جس قسم کی آوازیں بندوقوں کی آ رہی ہیں تو انسان کہتا ہے یا اللہ میں نقصان، ان کی زندگیاں نہ ضائع جائیں۔ انہوں نے کہا، عمران خان نے، جو فکر مند ہیں، جو لاپتہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا میں بہت فکر مند ہوں ان کے اوپر، اور مجھے اطلاع نہیں مل رہی ہے، آپ لوگ آ کے مجھے بتائیں کہ جو لاپتہ لوگ ہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ تو انہوں نے ان کے بارے میں پھر پوچھا تھا، اور 15 دسمبر 2024 یہ یوم شہداء کا دن مقرر کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ نہ تو صرف پشاور میں جہاں پہ لوگ جمع ہوں گے کیونکہ وہاں جمع ہو سکتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں، پاکستان میں آپ نے یہ یوم شہداء کا دن پہ شامل ہونا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن آپ نے شہداء کے لیے دعا کرنی ہے، آپ نے ان کے لواحقین کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، کیونکہ ابھی بہت لوگ ہیں جو پریشان پھر رہے ہیں، بہت لوگ ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں سب حوصلہ رکھیں، ہر وقت گزر جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ وقت رہے گا۔ پھر انہوں نے دہرایا ہے کہ ظلم کا نظام، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چلے گا، اور یہ نہیں ہم قبول کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ سب کو جا کر بتا دیں کہ کیونکہ میں نے ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے، میں نے 2 مطالبے کیے ہیں، کیونکہ اب پہلے صرف 9 مئی کا مطالبہ تھا، اب میں نے اس کے اندر 26 نومبر کا مطالبہ اس میں شامل کر دیا ہے۔ یہ 2 واقعات جس کے اندر پہلی دفعہ بھی ہمارے 16 لوگ شہید ہوئے تھے، لیکن اس باری بہت زیادہ کثیر سے لوگ شہید ہوئے ہیں اور چھپائی جا رہی ہے بات۔ وہ چاہتے ہیں کہ 3 سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے اس جے آئی ٹی کی سربراہی کریں، اور اس جے آئی ٹی کی یہ ساری انویسٹیگیشن کرے جس کے اندر دونوں جب سانحہ ہوئے ہیں ان کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کے بغیر یہ تحقیقات بالکل نامکمل ہیں۔ کسی ایک پولیس والا آ کے گواہی دے دے کہ جی 400 لوگ میں نے دیکھے تھے تو وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو ایک یہ مطالبہ ہے، دوسرا جو ناحق قید میں ہے، ناحق ایف آئی آریں ہیں، یہ آپ ختم کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ یہ ناجائز ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو انہوں نے پھر سے پیغام بھیجا ہے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں پھر سے جو ظلم ہو جو اس دن ہوا ہے، اور ہمارے بچے شہید ہوں، ہمارے بزرگ شہید ہوں، اور ہماری عورتوں کو گولیاں لگیں۔ اب آپ کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اب ہماری اس تحریک میں، آزادی کی تحریک میں شامل ہوں، اور آپ نے صرف وہی کرنا ہے جو آپ اپنا حصہ ڈال کے کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی ریمیٹنسز بھیجنا بند کر دیں۔ جب آپ ریمیٹنسز، آپ کے ڈالرز کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں، آپ جب اپنے ڈالرز نہیں بھیجیں گے، یہ ڈالرز ناحق استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ جب ڈالرز نہیں بھیجیں گے، آپ کی فیملیز انشاءاللہ جتنا بھیجنا چاہتے ہیں گزارا کر لیں گی، لیکن آپ پہ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کے فیملیز کو یہاں پاکستان میں دھمکیاں دیتے ہیں، آپ کو یہاں فون کر کر کے ملک سے باہر دھمکیاں دے رہے ہیں، اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاسپورٹ کینسل کر دیے جائیں گے۔ آپ پاکستان میں
انٹر کریں گے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، آپ نے وہاں پہ کوئی بات کر دی ہے، جب آپ لینڈ کریں گے پاکستان میں ہم آپ کو قید میں ڈال دیں گے، تو آپ پاکستان نہیں آ سک رہے ہیں، آپ اپنے ملک میں نہیں آ سک رہے. تو آپ نے اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ اس تحریک میں نہ تو صرف اب حصہ لیں گے، انشاءاللہ جب پاکستان بنانے کا وقت ٹائم آئے گا اور ہم یہ پاکستان جب بنائیں گے، آپ ہی لوگ ہیں جنہوں نے آ کے پاکستان میں نالج بھی لے کر آنی ہے، آپ نے سرمایہ بھی لے کر آنا ہے، اور ہم نے اپنے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. یہ عمران خان کا انشاءاللہ پیغام تھا.